Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. خوبصورت بات خوبصورت لوگوں کے لیے. ہم ہمیشہ سے ایک بات کا سامنا کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور تھوڑا بہت ہم اس میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ کوئی شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا. یعنی کوئی چغلی کرنے والا یا غیبت کرنے والا ہمارے پاس آتا ہے. ہم اچھے خاصے بھلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اچھے خاصے جو ہے مسکرا رہے ہوتے ہیں، خوش مزاج میں ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ آ کر یہ پیغام پہنچاتا ہے تو ہمارے چہرے پر جو ہے غصے کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان ہمارے دماغ پر جو ہے کنٹرول کر لیتا ہے. اور جب وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہماری زبان سے کیا اچھے الفاظ نکل رہے ہیں، کیا برے الفاظ نکل رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. بس ایک گن کی طرح جو ہے ہم فائرنگ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اب وہ تو آیا، پیغام سنا دیا، لیکن ذہنی سکون کس کا برباد ہوا؟ ہمارا برباد ہوا. دماغ کس کا خراب ہوا؟ ہمارا خراب ہو گیا. زبان کس کی خراب ہوئی؟ ہماری ہو گئی. اس نے پتہ نہیں کیا کہا تھا اور اس نے آ کر کیا کہہ دیا، اور آپ نے اپنے نامہ اعمال میں اسے گالیاں دے کر کتنے گناہوں کا اضافہ کر لیا. سوچئے، سوچنے کا مقام ہے. بہت سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اتنے نیکیاں نہیں کرتا کہ جو چند لمحے میں غصے میں آ کر اپنی زبان سے ایسی بکواس کرتا ہے کہ پھر زندگی کی ساری عبادت جو ہے وہیں پر جو ہے خاک میں مل جاتی ہے. اب ہمارے اکابرین نے اس سے بچنے کا، اور ہمارے اکابرین نے اس کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا. اگر ان کی زندگی کو ہم نمونہ عمل بنا لیں اور دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے تھے اور وہ کس طریقے سے اس کا رسپونس دیتے تھے. سب سے پہلے ایک آدمی حضرت خالد بن ولید صحابی رسول ہیں، ان کے پاس آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی نے آپ کو گالی دی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کا نامہ اعمال ہے، اس کی مرضی ہے، اسے جس چیز سے چاہے وہ بھر دے، مجھے اس سے کیا لینا دینا. یعنی اگر وہ گالی دے رہا ہے تو یہ اس کا نامہ اعمال ہے، میں کیوں فکر کروں. اب وہ جس سے چاہے بھر لے، چاہے نیکیوں سے بھر لے چاہے برائیوں سے بھر لے. اور ایک آدمی حضرت وہب بن بمبا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص جو ہے آپ کو گالی دے رہا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا شیطان کو تم ہی ملے ہو کہ جس کے ذریعے وہ اپنی بات پہنچائے؟ یعنی اس کی بات پر وہ توجہ نہیں دی جو توجہ وہ چاہتا تھا. اس نے آ کر کہا کہ وہ فلاں شخص آپ کو گالی دے رہا تھا، تو آپ کہنے لگے کیا شیطان کو تم ایک ہی ملے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی بات مجھ تک پہنچائے؟ تو یہ تو شیطان کا کام ہے جو تم پہنچا رہے ہو. اگر وہ دیتا ہے تو دے، وہ اس کی جگہ پر ہے. ایسے ہی ایک بزرگ سے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے. آپ نے کہا اس نے مجھ پر تیر چلایا مگر مجھے نہیں لگا. تمہیں کیا پڑی تھی کہ تم وہ تیر اٹھا کر میرے دل میں پیوست کر دو؟ یعنی اس نے مجھ سے تو نہیں کہا تھا، اس نے تم سے اگر کہا تھا تو تمہیں کیا پڑی تھی کہ تم آ کر میرے دل میں وہ تیر لگا دو؟ اس نے تو وہ تیر مجھے نہیں مارا تھا. تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو ایک دوسرے کی باتیں دوسروں کے سامنے شیئر کرتے ہیں، مخبر بنے پھرتے ہیں، خبر والے بنے پھرتے ہیں کہ اس کی بات اس کو کہہ دی، اس کو بات اس کو کہہ دی، یہاں پر بھی انگار لگائی، وہاں پر بھی انگار لگائی. صلح کا وہ کام نہیں کرتے بلکہ ادھر بھی انگار لگتی رہے اور ادھر بھی انگار لگتی رہے. اور یہ دونوں بے وقوف ہوتے ہیں جو ایسے شخص کی بات پر جو ہے بھروسہ کر کے اپنے دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں. ایک آدمی آیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں آپ کی برائی کر رہا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم چغل خور ہو، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو. پس وہ شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گیا. یعنی کہ اگر تم سچ بھی کہہ رہے ہو تو تم چغل خور ہو، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو. وہ شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گیا. اگر ہم اس عمل کو اختیار کریں، اگر ہم اس کام کو اختیار کریں کہ جو بندہ آ کر ہمارے سامنے کسی ہمارے دشمن کی یا جس سے ہم گفتگو نہیں کرتے یا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس کی بات لا کر ہم تک اگر وہ پہنچا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ کہیں، پھر اس بات کو، اس پیغام کو لے کر جا کر وہ وہاں پر کہے. تو دونوں کے درمیان عداوتیں اور دشمنیاں جو ہے بڑھتی چلی جائیں تو اس سے پھر وہ مرتے دم تک بھی جو ہے نہ ان کے درمیان صلح ہوگی، نہ مرتے دم تک ان کے دلوں میں جو ہے محبت
پیدا ہوگی۔ تو کام کرنے والوں کا سنیں، کان بھرنے والوں کا نہ سنیں، کام کرنے والوں کی سنیں، کان بھرنے والوں کی نہ سنیں۔ یہ کان بھرنے والے یہاں پر بھی اس گھر میں بھی انگار لگائیں گے اور اس گھر میں بھی انگار لگائیں گے، اور یہ دونوں بے وقوف ہوں گے جو اس کی بات سن کر اپنے اپنے جو ہے گھروں کو آگ لگا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔